پہلے خدائی احکامات سے ٹکرانے والے قوانین بنائے گئے اور پھر ان کے مطابق فیصلے کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رتی برابر پرواہ نہیں۔ ان کے نزدیک ان کا قانون ہی خدائی حکم کا درجہ رکھتا ہے، جس کی آئے دن یہ خود بھی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں۔ میری ان سب سے گزارش ہے کہ اسلام کا نام دنیا میں بدنام کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر اس آئین کو ہی اپنی تعلیمات کا حصہ مان لیں، کیونکہ آپ کی مرضی کے قوانین آپ کے آئین میں ہی ہیں، قرآن میں نہیں ہیں۔ بات چیت ہو رہی ہے آرٹیکل 260 میں اب اس پہ آ جاتے ہیں، پہلے 220 پہ آتے ہیں۔ اصل میں پتہ ہے کیا، ہم نے ایک اس طرح کا کیس کیا تھا سر، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس تو میرے خیال 38 کیس ہم نے چلے۔ اس میں یہ ہے کہ قادیہ 18 قادیانی اپنے آپ کو مسلم ظاہر کرے۔ اشعار اسلام جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، نہ مسلم کے لیے۔ عیسائی استعمال کر سکتا ہے، ہندو استعمال کر سکتا ہے، لیکن قادیانی استعمال نہیں کر سکتا آئین میں۔ ان کو اس لیے یہ ان کے لیے قادیانی کو بتایا گیا ہے، باقی مذاہب کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو ہے، یہ انہوں نے اپنے آپ کو سید احمد طارق لکھا، سید علی احمد طارق لکھا۔ سید کے الفاظ کس کے لیے ہیں؟ مسلمان، اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے۔ یہ اس نے لکھا سید علی احمد طارق، یہ الفاظ ہو گیا۔ 298 وہ چیزیں جو مسلمانوں کے لیے سے ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اشعار اسلام ہے۔ تو یہ اشعار اسلام جو ہے، یہ قادیانی اس کو استعمال نہیں کر سکتے، آئین میں منع ہے کہ دونوں دفعہ ہماری بالکل فٹ ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کی لارج ججمنٹ کا فیصلہ 1993 کا پیج نمبر 18 اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے۔ اصل بات یہ پرسن آف قادیانی نظام سے موصول کرتا ہو، مسلمان ظاہر کرتا ہے، تو یہ بسم اللہ الرحمن کے الفاظ مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ قادی 298 بالکل سادہ سا سمپل تک کیسے، وہ اس نے لکھا ہوا لیٹر ہیڈ پہ بھی مسلمان لکھا ہوا ہے۔